الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین حضرات، آپ کے سامنے اس وقت ہم پھر حاضر ہیں اور اس اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہیں کہ اس وقت جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں اس میں پوری کوشش یہ ہے کہ اسلام پر سے اعتماد ہٹایا جائے، اور یہ بات مختلف طریقوں سے کی جا رہی ہے اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کبھی قرآن مجید کے تعلق سے شک پیدا کیا جاتا ہے، کبھی اس کی ترتیب پر بولا جاتا ہے کہ ترتیب صحیح نہیں ہے، کبھی کچھ بولا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، اور طرح طرح کی آوازیں مختلف لوگوں کی جانب سے اٹھتی ہیں، جبکہ لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما چکا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ کوششیں خراب سراب جو لوگ کرتے ہیں کریں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم نے اتارا ہے قرآن پاک کو، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک معجزہ اللہ نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبیوں کو معجزے دیے گئے، لیکن جس نبی کو جو معجزہ ملا وہ اس دور تک تھا، اس نبی کے ساتھ تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تمام دور کے لیے ہے، تمام زمان کے لیے ہے۔ آپ کو جو معجزہ دیا گیا، قرآن پاک دیا گیا، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا، نہ اعراب میں تغیر کر سکتا ہے، نہ ترتیب میں کچھ کر سکتا ہے، اور جو کچھ ہے سب اجماعی عمل ہے، اور یہ اجماع سے جو اپنے کو الگ کرتا ہے اور اگر اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کا وسوسہ شیطانی کا شکار ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سچا رجوع کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کو جو سب سے زیادہ فکر ہوئی ہے وہ قرآن پاک کی فکر ہوئی ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان تک کے بڑے کارناموں میں یہ ہے قرآن پاک کی حفاظت۔ حضرت علی کے کارناموں میں یہ ہے قرآن پاک کی حفاظت، اور قرآن پاک کو جو مہینے کے اعتبار سے 30 پاروں، یعنی جو اس کا دن کے اعتبار سے 30 پاروں میں کیا گیا، اس میں بھی حکمت ہے، حکمت کا سامان ہے، مصلحت ہے، اور اس کے اپنے جو فوائد ہیں وہ کھلے ہیں، ظاہر ہیں، باہر ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم آپ سب قرآن پاک کے لیے اپنا دل و جان نچھاور کرنے والے ہیں، اور قرآن پاک کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرنے کا پورے طور سے جذبہ رکھنے والے ہیں۔ قرآن پاک کے اول جو داعی ہیں اور حامل ہیں یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، جن میں سابقین اولین بھی ہیں، اور وہ صحابہ بھی ہیں جو بعد میں ایمان لائے، اور وہ صحابہ بھی ہیں جو آخر میں ایمان لائے۔ ان میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں، اور ان کو شرف حاصل ہے کہ انہوں نے کتابت وحی کی ہے۔ اس بات کو علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، امام ذہبی نے بھی لکھا ہے، اور لوگوں نے بھی صراحت کی ہے کہ وہ کاتب وحی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی چیزیں لکھی ہیں، لیکن قرآن پاک بھی لکھا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اصل جو ہیں زیادہ لکھنے والے، قرآن پاک کی آیات کی زیادہ کتابت کرنے والے حضرت زید بن ثابت ہیں، اور کاتب وحی انہیں کہا جاتا ہے۔ تو ان کا اپنا جو فضل ہے اپنی جگہ، ان کا اپنا فضل اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ نے جس سے جو کام لیا اور جیسا لیا اس نے انجام دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ کسی کو پہلے ایمان کی دولت دی، کسی کو بعد میں دی۔ اگر سارے ایک ہی وقت ایمان لے آتے تو بہت سی وہ مسائل
ان کا اور مشکلات اور جو قضایا تھے وہ جو سامنے آنے والے تھے قیامت تک کے لیے، ان کے لیے کوئی نمونہ نہ ہوتا ہمارے سامنے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری بڑی بلیغ اور اہم بات فرمایا کرتے تھے، قیامت تک آنے والے مسائل کو اس 30 سال میں لے آیا گیا اجمالی طور پر، اور اس میں نمونہ بنا کر کے حضرات خلفائے راشدین کے عمل کو پیش کر دیا گیا۔ تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور پیش آئی ہیں، جو معاملات آئے ہیں، جو مشاجرات ہوئے ہیں، اور جو اختلاف رائے ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اقدامات بھی ہوئے ہیں، وہ سب میں اللہ کی حکمت ہے اور مصلحت ہے، اور بہت سے مسائل کا حل ہے جو سامنے آئے ہیں اور سامنے آتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سوچ اور صحیح فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔